اکھلیش یادو نے 3 الیکشن ہار گئے. اکھلیش یادو 14 کا 17 کا اور 19 کا 3 الیکشن اکھلیش یادو ہار چکے ہیں. اور اگر آپ اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر نقصان آپ کا ہوگا, اکھلیش یادو کا نہیں ہوگا. اکھلیش یادو آرام سے بیٹھے. اکھلیش یادو کے گھر پر آ کر کوئی نعرہ نہیں لگاتا کہ اکھلیش قبرستان یا پاکستان کے نعرے سننا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اکھلیش یادو کے گھر پر آ کر کوئی پتھر نہیں پھینکتا, میرے گھر پر آ کر پتھر پھینکتا ہے. اکھلیش یادو جیل کو نہیں جائیں گے, جیل کو جانا ہمارا مقدر بنا دیا گیا. اکھلیش یادو کا انکاؤنٹر نہیں ہوگا, انکاؤنٹر میرا ہے, ہر گولی پر میرا نام لکھا ہے. اکھلیش یادو کے بچے سنو میری بات کو. اکھلیش یادو کے ساتھ ہی ان کی اولاد اچھے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھے گی. میرے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے اسکول نہیں ہے, اسکول ہے تو فیس دینے کا انتظام نہیں ہے. اکھلیش یادو کے یادو برادری کے لیے ان کے نوجوان گریجویٹ ہو جاتا ہے, مسلمان گریجویٹ نہیں ہو سکتا. بتاؤ پھر کون آواز اٹھائے گا؟ آپ کو لڑنا ہے, میں نہیں. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. آپ صرف اعتماد حاصل کرو, ڈر سے آگے نکلو. آپ سوچتے ہیں کہ اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے 3 مرتبہ ووٹ دیا نا, 14 میں 17 میں 19 میں, تو کیا ہوا؟ ان کا ووٹ مودی کے گود میں بیٹھ کر ان کا ووٹر چائے پی رہا ہے. یہ حقیقت ہے, میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں, بتاؤ ان دلیل جو دیا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتے. بہار میں ہم الیکشن لڑے تو بہار کے اسمبلی کے الیکشن میں بھی یہی 80-20% کے لوگ شروع ہو گئے. اویسی لڑ رہا ہے, بی جے پی آ جائے گی, بی جے پی آ جائے گی. بہار میں آر جے ڈی اور کانگریس اور مالے کا الائنس ہوا. قریب 70 سیٹ پر کانگریس لڑی اور مجلس 19 سیٹ پر لڑی. 19 میں ہم نے 5 پر کامیابی حاصل کی, اور جو بچے سیٹیں تھیں اس میں 9 پر کانگریس اور راجد کامیاب ہو گئے, 6 پر نتیش اور مودی کامیاب ہو گئے. ہماری وجہ سے نہیں ہوئے. اب بہار میں 2 ودھان سبھا کا بائی الیکشن ہو رہا ہے. جو بہار میں اویسی کو گالیاں دیتے تھے, کیا کیا بکواس بکتے تھے, کیا کیا الزامات مجھ پر لگائے, میں نے ان تمام الزامات لگانے والوں کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ فیصلہ کرے گا اس کا انشاءاللہ تعالی. اس وقت اب بہار میں 2 ودھان سبھا کے بائی الیکشن ہو رہا ہے. 30 نومبر کو پولنگ ہے. 1 سال پہلے تک اویسی کو گالی دینے والے آج کانگریس اور آر جے ڈی ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. بتاؤ آپ ان کی منافقت دیکھیے, ان کا ڈرامہ دیکھیے. آر جے ڈی لالو اور کانگریس کے راہل ایک طرف, دونوں لڑ رہے ہیں. اور اگر کل وہاں پر جے ڈی یو جیت جائے گی تو کس پہ الزام لگائیں گے؟ یہ الزام یہ لگائیں گے نہیں, اسد الدین اویسی لڑا نہیں مگر کٹھور میں بھڑکاؤ بھاشن دیا, اس کا اثر بہار میں ہو گیا. ارے پاپیوں, اگر 50 سال کا بچہ شادی نہیں کرتا تو میں ذمہ دار. کل بھینس اور گائے دودھ نہیں دے گی تو میں ذمہ دار. صبح میں مرغی تہجد میں بانگ نہیں دے گی تو میں ذمہ دار. ارے تمہاری کمزوریاں, تمہارے جھوٹ, تمہاری مکاری تم کو انشاءاللہ ایک دن تباہ و برباد کر رہی ہے. اب آپ بتائیے, بہار میں کانگریس
اور لالو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں وہ اسی ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ مگر جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو آج کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج کے اس جلسے سے آصف، محسن، علیم، شاہد اور آصف کو نہ صرف خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے آصف، محسن، علیم، شاہد اور آصف کو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ مسلمانوں میں ان کا نیک نعم البدل پیدا کرے۔ اب آپ جانتے کون تھا آصف؟ آپ جانتے کون تھا محسن؟ آپ جانتے علیم کون تھا؟ آپ جانتے شاہد کون تھا؟ کون تھے یہ لوگ؟ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا کہ دور کے نوجوانوں میں تم سے شکایت کرنے آیا ہوں کہ جن بچوں کو پولیس نے گولیوں کا نشانہ بنا دیا CAA میں میرٹھ میں، تو ان کا نام بھول گئے؟ نہیں، تھالی مارنے کے لیے نہیں، یاد دلا رہا ہوں، یہ مرنے والے کسی کے بیٹے تھے، کسی کا بھائی تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کی ذمہ داری تھی جو آج وہ لوگ محروم ہو چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ یہ حال ہم مسلمانوں کا ہے، جن کے سینوں پر گولیاں مار دی گئیں، اس لیے مارا گیا کیونکہ مسلمان تھے، اور آپ ان کو بھول رہے ہیں۔ یاد رکھو ان لوگوں کو، یاد رکھو ان لوگوں کو، یہ مرے نہیں، یہ زندہ ہیں، یہ شہید ہے، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو غذا دی جاتی ہے۔ آصف کو گولی مارنے والوں، محسن کو گولی مارنے والوں، علیم اور شاہد کو مارنے والوں، سنو، یہ زندہ ہیں، تمہاری گولیوں نے ان کو ختم کیا ہوگا مگر ان کے جسموں کو ختم کیا ہوگا، ہمارو زندہ ہیں، یہ شہید ہیں، اور اللہ کے پاس انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جن ظالموں نے، جن ظالم حکومت نے ہمارے بچوں کو ہم سے چھینا ہے، جن پولیس کے لوگوں نے اپنے ناپاک انگلیوں سے گولیاں چلائی ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم جمہوریت میں لڑیں گے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے پولیس والوں، ہمارے پاس یہ ہمارے ہاتھ ہمارے ہتھیار ہے، یہ ہمارے ہاتھ ہتھیار ہے جو ہم اللہ کے سامنے رو رو کر بھیک مانگیں گے، اللہ تیرے امت محمدی کے اس بچے کو مارا گیا، تو انصاف کرم، بے بس ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آصف، محسن، علیم اور شاہد کی قربانی کو یاد رکھو، یاد رکھو، بھولو مت ان لوگوں کو۔